السلام علیکم ویپرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولز موسٹ رومانٹک ناول عامرہ کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاہور سے ان کے گاؤں کا 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ رخصتی ہوتے ہی وہ لوگ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ شادی چونکہ دن کے وقت ہوئی تھی، اس لیے وہ لوگ تقریباً 5 بجے لاہور پہنچے۔ اس قدر بھاری زیورات اور کامدار شرارے میں مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد بیوٹیشین آ گئی، جس نے بڑی مہارت سے اسے تیار کر دیا۔ میمونہ کی اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، گھر میں بے حد رونق لگی ہوئی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد عظمیٰ اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ برداشت اس کے قریب بیٹھ گئے اور ارادہ ہاتھ تھامنے کا تھا، مگر وہ جھٹکے سے دور ہٹی تھی۔ مجھ سے دور رہے برداشت، افریدی یہ روسی روپ آپ کے لیے نہیں سجایا گیا۔ عامرہ پلیز، جو کچھ ہوا وہ انجانے میں ہوا، مجھے معاف کر دو۔ معافی کبھی نہیں، میں مر کر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ پلیز، میں بہک گیا تھا، میں نے بہت سے دن پچھتانے میں گزارے ہیں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا جبھی معافی مانگ رہا تھا، ورنہ معافی مانگنا برداشت یا افریدی کی خصلت نہ تھا۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، سمجھے آپ، اور کان کھول کر سن لیں۔ میں آپ کو شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ میری نظر میں آپ کی بقت محض ایک لٹیرے کی سی ہے۔ اگر آپ نے میری مرضی کے خلاف مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، میں خودکشی کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ بے حد کٹھور اور نخوت بھرا لہجہ تھا۔ برداشت چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی شادی عامرہ سے ہوگی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ جلد ہی سو گیا تھا، جبکہ عامرہ نے ساری رات راکنگ چیئر پر جھولتے اپنا تلخ ماضی یاد کرنے میں گزار دی۔ حال میں لوٹتے ہی اس کی نظر برداشت پر پڑی تھی۔ یہ شخص واجب القتل ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس کا اس وقت خاتمہ کر دیتی۔ شادی، ولیمہ، دعوتیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر وہ اس سے اسی طرح بیگانہ تھی۔ البتہ دنیا داری وہ دونوں بہت اچھی طرح نبھا رہے تھے۔ زبیر بھائی کا بیٹا پیدا ہوا تھا اور حویلی میں جشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار گاؤں جا رہی تھی۔ بھائی تم تو پیا دیش جاتے ہی ہم سب کو بھول گئی، بھابی نے شکوہ کیا۔ لگتا ہے برداشت بھائی کی سنگت نے میکے والوں کی یاد ختم کر دی ہے۔ دوسری بھابی کے کہنے پر وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی۔ برداشت بستر پر نیم دراز تھا جب وہ کافی دیر سے تیار ہو رہی تھی۔ برائٹ بلو کلر کی سلک کی کامدار ساڑی کے ساتھ فیروزے کا جڑاؤ زیور اور بالوں کا جوڑا بنائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ برداشت نے بڑی گہری نظروں سے اس کو جانچا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلنے لگی تو برداشت نے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ اس نے حیرت سے گردن گھما کر دیکھا۔ ان 2-3 ماہ کے دوران تو اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ پلو چھڑانے لگی تو برداشت نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ ڈرتی نہیں ہوں، نفرت کرتی ہوں، وہ بے حد صاف گوئی سے بولی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر جائز حق رکھتا ہوں، پھر یہ دوری جو میں نے اب اپنا جائز حق ناجائز طریقے سے وصول کر چکی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ دل جلانے کی بات کرتے ہو؟ جانے وہ آج کس موڈ میں تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا اور اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کرتے شعر پڑھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو برداشت نے اسے چھوڑ دیا۔ آنے والا عمیر تھا۔ وہ آپ دونوں کو نیچے میں بلا رہے ہیں، تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ دنیا داری اچھی کر لیتی ہو، عمیر کے جانے کے بعد برداشت نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تنگ کر بولی۔ مطلب یہ کہ سب کے سامنے میٹھی میٹھی مسکراہٹیں اور تنہائی میں نفرت کی باتیں۔ برداشت دھیرے سے ہنسا، پھر اس پر جھک کر شاید پہلی بار اپنا بھرپور استحقاق استعمال کیا۔ وہ محض پھڑپڑا کر رہ گئی اور تڑپ کر اس کے اظہار سے نکلی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، شدید نفرت، سمجھے آپ؟ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ وہ 1 ہفتہ گاؤں میں رہی تھی اور اس 1 ہفتے کے دوران شاید ایک بار بھی اس کی عمیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سنو، عمیر کے پکارنے پر وہ پلٹی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی روانگی تھی۔ اوہ عمیر، کہو کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ تم واقعی اتنی خوش ہو یا پوز کرتی ہو؟ وہ بلا کر چہرہ شناس تھا۔ کیا مطلب؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ عامرہ، تم بے وفا تو نہ تھی؟ پھر یہ سب کیوں؟ دل کا درد لہجے میں سما گیا تھا۔ میں نے تو ابھی تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بولو، کیا میں نے کبھی تم سے کوئی وعدہ کیا، کوئی قسمیں کھائیں؟ عمیر پلیز، میں اب کوئی بچی نہیں ہوں، شادی شدہ ہوں، کسی کی بیوی ہوں۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ وہ چلی گئی اور عمیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ واپس لاہور آ گئے تھے۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ عامرہ، اگر تم چاہو تو کالج دوبارہ سے جوائن کر سکتی ہو۔ برداشت نے ایک بار اسے آفر دی تو نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عامرہ، تم کب تک مجھ سے یوں دور رہو گی؟ جب تک میرے جسم میں ایک رمق بھی جان باقی ہوگی۔ وہ چیخ کر بولی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تم پر اپنا حق زبردستی نہیں جتا سکتا؟ زبردستی تو آپ کر چکے، مزید کچھ بچا ہے؟
لیکن عامرہ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کمبل تان کر لیٹ گئی اور پرداش تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کس طرح گزرے گی زندگی؟ آخر کس طرح میں اس نادان لڑکی کے دل سے میل صاف کر پاؤں گا؟ او میرے خدا! وہ سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ عامرہ تم نے امی کو کیا بتایا ہے؟ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی کہ برداشت اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کیا بتایا ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے، آخر کیا ضرورت بھی تھی گزری باتوں کا ذکر کرنے کی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جھوٹ مت بولو، اگر تم نے نہیں بتایا تو امی کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ زبردستی کا رشتہ ہے؟ میں نے کچھ نہیں بتایا کسی کو۔ وہ رخ موڑ گئی۔ پھر امی کیوں کہہ رہی ہیں مجھے کہ میں گنہگار ہوں؟ پرداش نے اس کو اشاروں سے جکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ واٹ؟ آپ کا مطلب ہے؟ ہاں امی کو سب معلوم ہو گیا۔ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو خدا کے لیے پرداش میرا گلا گھونٹ دیجیے، میں امی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی تھی۔ امی کو پوری بات کا علم تو نہیں ہے مگر تھوڑا شک ضرور ہو گیا ہے۔ شاہد چوکیدار کی بیوی ہے، اس بوا نے کچھ بھانپ لیا تھا ان دنوں۔ تم حرکتیں بھی تو بہت عجیب کر رہی تھی۔ آپ امی کو کسی بھی طرح اس بات کا علم نہ ہونے دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ لڑکیاں بھی سدا کی بے وقوف ہوتی ہیں، جو دکھ دیتا ہے اس کے وجود میں بداوا تلاش کرتی۔ ایزی میری جان، اگر انہیں اس بات کا علم ہو بھی گیا ہے تو اب تم میری بیوی اور میری عزت ہو کے۔ پرداش نے تسلی دی تو وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس روز کمرے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پرداش کی پرانی ڈائری لگی تھی۔ عامرہ نے کھول کر دیکھا تو وہ بس دیکھتی چلی گئی۔ اب پتہ چلا کہ وہ اس قدر آرزدہ کیوں رہتا تھا۔ کسی سائرہ نامی لڑکی سے محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ دوسرے، اس نے اپنی ڈائری میں اپنے والد کا ذکر جہاں بھی کیا تھا بڑی حقارت سے کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ ایک عیاش فطرت کا شخص تھا۔ میمونہ کو بھی اپنے شوہر سے کوئی خوشی نہ ملی تھی۔ پرداش ہمیشہ باپ کی شفقت سے محروم ہی رہا تھا۔ عامرہ نے ڈائری بند کر دی۔ ایسے ہی اس نے بیڈ روم فریج کھول کر دیکھا جسے اس نے ہمیشہ لاکڈ پایا تھا۔ آج جانے کیسی کھلی رہ گئی تھی۔ فریج کھولتے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اف، تو یہ سب بھی استعمال کرتا ہے۔ اس نے فریج بند کر دی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا پرداش جو مشروب اکثر و بیشتر استعمال کرتا تھا وہ پیپسی سمجھتی تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اسے اب کاہل آنے لگی۔ رات کو پرداش آیا تو عامرہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ عامرہ گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ تبدیل کر گئی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ پرداش کافی دیر ٹی وی دیکھتا رہا۔ عامرہ کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ روم کا فریج کھول کر 2 پیپسی کی بوتل نکالی۔ ابھی گلاس بھرا ہی تھا کہ عامرہ اٹھ گئی اور لپک کر اس سے گلاس چھین لیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، صرف یہی نظارہ دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھ لینا، لاؤ یہ مجھے دو۔ پرداش نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینا چاہا۔ نہیں، میں یہ زہر آپ کو نہیں پینے دوں گی۔ عامرہ نے گلاس فرش پر انڈیل دیا۔ پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ کیوں نہیں پینے دو گی؟ تمہارا مجھ سے تعلق ہی کیا ہے؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ ہاں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ جس رشتے کو تم نے دل سے قبول نہیں کیا، پھر اس کے تحت اب اتنا حق کیوں جتا رہی ہو؟ تمہیں کیا میں یہ زہر پیوں یا نہیں؟ وہ تلخ ہو گیا۔ عامرہ کیا کہتی چپ رہی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو پی کر میں چند لمحوں کے لیے ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ام الخبائث ہے جس کو پی کر انسان بہک جاتا ہے، اچھے برے کی پہچان کھو دیتا ہے، اور میں تو بہت بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ وہ خود کلامی کسی انداز میں بولا تھا۔ اسی لیے تو اسلام نے ہر قسم کے نشے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نشہ کر کے انسان اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ نشے میں وہ عورت کی عزت قدر نہیں جانتا۔ عامرہ کو وہی خونی رات یاد آ گئی تھی جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آپ یادیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جانے کس جذبے کے تحت وہ یہ کہہ گئی۔ کس کے لیے چھوڑوں؟ ہاں بولو، کون ہے میرا اپنا؟ سب بھی تو بیگانے ہیں۔ سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا کروں میں؟ مجھے نفرت ہے اپنی زندگی سے۔ اس کے دل کی بھی بات زبان پر آ گئی تھی۔ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ عامرہ سے کچھ جواب نہ بنا تو کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ عامرہ بیگم، حق اس چیز پر جتایا جاتا ہے جسے دل سے اپنایا جائے۔ استحقاق اس چیز پر اچھا لگتا ہے جو اپنی ہو۔ ہاں، میں بقول تمہارے صرف ایک لٹیرا ہوں اور بس۔ وہ مسلسل طنز کے نشتر برسا رہا تھا۔ عامرہ کی آنکھوں سے سیل رواں بہہ رہا تھا۔ ایک بھٹکا ہوا گمراہ شخص اس کا شوہر ہوگا، ایسا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پرداش چند دنوں کے لیے لاہور سے کراچی گیا تھا۔ شاید بزنس کا کوئی کام تھا، مگر 2 ہفتے گزر گئے، وہ آیا نہ۔ اس کا کوئی خط، ٹیلی فون وغیرہ۔ میمونہ بے حد پریشان تھی۔ عامرہ کا دل بھی عجیب وہموں میں گھرا ہوا تھا۔ کراچی کے حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ آج دن دہشت گردی ہوتی تھی۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ جیسا بھی تھا وہ اب اس کا شوہر تھا، اور شوہر کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ میمونہ تو بستر سے جا لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ انہیں گرم دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔
عشاء کی نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، رو رو کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی تو نظر سامنے دروازے میں ایستادہ برداشت پر پڑی۔ وہ جانے کا بعد تھا، چونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس لیے اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ پہلے تو بے چینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ بالکل بے اختیاری عمل تھا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کم از کم اپنی خیریت کی اطلاع تو کر دی ہوتی۔ اور ہونے لگی تھی۔ برداشت کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ تو کیا میرا انتظار ختم ہو گیا؟ برداشت کا لہجہ بے یقینی سے پر تھا۔ عامرہ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو جھجک کر پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، وہ بے ربط ہوئی اظہار، تمہاری اس بے قراری نے تو مجھے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ عامرہ بیٹھ کر کنارے کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ وہ پھیکی سی ہنس دیا۔ آپ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، وہ چیخ کر بولی۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی، لگتا ہے آپ کافی تھک گئے ہیں، میں چائے پلاتی ہوں۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی تو برداشت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں احساس ہے میری تھکن کا؟ وہ کیا کہتی خاموش کھڑی رہی۔ ویسے ایک اور طریقہ بھی ہے میری تھکن اتارنے کا۔ برداشت کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر میری تھکن اور بڑھ جاتی ہے، وہ چیخ کر بولی، مگر میری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی برداشت نے دھیرے سے اسے باہوں میں سمیٹ لیا اور عامرہ کی کمزور سی مزاحمت برداشت کے بازوؤں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس روز اچانک ہی عامرہ کے میکے والے آ گئے تھے۔ ساری ینگ پارٹی آئی تھی۔ سب کزنز اور ان کی بیوی اور بچوں کو دیکھ کر تو وہ دھنک رنگوں میں نہا گئی تھی۔ اتفاق سے عظمیٰ بھی آ گئی تھی۔ اتنے سارے مہمان گھر میں تھے۔ میمونہ پھپھو بیمار تھیں۔ خان سامہ چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اسما وہ بیچاری کہیں چکر بنی ہوئی تھی۔ اتنی ساری ڈشز تیار کرنا تھیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کون سا کام کرے۔ میں کچھ مدد کروں؟ برداشت پانی پینا تھا، مگر اسے اتنے سارے کام کرنا پڑتے تھے۔ وہ مخلصانہ فردی تھینکس، یہ خواتین کے کام ہے۔ پر میرا خیال ہے بیوی کا ہاتھ بٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ کام کروانے لگا۔ عامرہ کو بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ وہ سب کام جانتا تھا۔ پتہ ہے میں جب امریکہ میں تھا تو سارے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتا تھا، اس لیے امور خانہ داری میں طاق ہو چکا ہوں۔ عامرہ نے ایک نظر تیزی سے سلاد کے لیے پیاز کاٹتے برداشت پر ڈالی۔ لمبا اونچا قد، مضبوط کسرتی جسم، شرٹ کا اوپری بٹن کھلا ہونے کی وجہ سے کچھ گریباں نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پیاز کے دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نابی لب گھنی پونچھوں تلے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی جب برداشت کی نظر اس پر پڑی۔ آج پتہ چلا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرایا تو عامرہ نے چینپ کر نظریں ہٹا لی۔ شام کو سب نے آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ پہلے سب نے برگرز اور کوکس لیں۔ خواتین نے کچھ شاپنگ کی۔ عامرہ نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ ارے عامرہ، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں اپنے لیے، بھابی نے اسے الگ تھلگ کھڑے دیکھ کر کہا۔ بھابی ابھی کچھ لینے کو دل نہیں کر رہا۔ ویسے بھی ابھی تو جہیز و بری کے بے شمار چیزیں پیک پڑی ہیں۔ برداشت بھائی، لگتا ہے آپ نے ہماری اس پیاری سی نند پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ بھابی قریب ہی کھڑی تھی۔ برداشت سے مخاطب ہوئی، نہیں بھابی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل آپ کی نند کو شاپنگ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ کیوں بھئی عامرہ، اتنی بڑی تبدیلی؟ ورنہ شادی سے پہلے تو تم بازار جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ نہیں بھابی، بس مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ابھی تو شادی کو 6-7 ماہ ہوئے ہیں اور تم اتنی مصروف ہو گئی ہو۔ جب ری کرتے چنکو منکو آ جائیں گے تو کیا کرو گی؟ بھابی کی اس بات پر وہ شرم سے سرخ ہو گئی، جبکہ برداشت زیر لب مسکرا دیا۔ عامرہ جیولری سیکشن پر جا کر کھڑی ہوئی جو ہی مختلف چیزیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کی گردن میں چین پہنائی۔ سامنے ہی آئینہ تھا۔ وہ بخوبی برداشت کو دیکھ سکتی تھی۔ برداشت نے خود ہی چین اور لاکٹ خرید کر اس کے گلے میں پہنا دیتا۔ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد سب لوگ پارک کی طرف آ گئے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کافی گہما گہمی تھی کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ سب خواتین اپنے اپنے مزاجی خدا کے ہمراہ واک پر نکل کھڑی ہوئیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ برداشت اس کے قریبی گاز پر نیم دراز ہو گیا۔ جی نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کا موڈ خراب تھا۔ شاید تم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ سب باتیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر۔ بھول جاؤ سب کچھ اور ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارو میرے ساتھ۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو میری عزت کا لٹیرا تھا اب وہی میرا شوہر ہے۔ میں چاہوں بھی تو وہ سب کچھ بھلا نہیں سکتی۔ اس خوفناک رات کا تصور ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں کہ اپنے لٹ جانے کا ماتم بھی نہیں کر سکتی۔ افو، تم ابھی ایک پاک دامن اور عزت دار لڑکی ہو، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ تنگ آ گیا تھا اسے سمجھاتے۔ پاک دامن، اس تناقض سے سر جھٹکا۔ سنو کہ شادی سے پہلے تم کہیں کمیٹڈ تھی؟ جاننے سے کیا سوجی آپ سے مطلب؟ پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ جی ہاں، وہ جل کر بولی۔ کون تھا وہ خوش نصیب؟ آپ کیا کریں گے جان کر روایتی شوہروں کی طرح اسے غیرت کے نام پر قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ بے حد تلخ لہجہ تھا۔ تم بتاؤ، میں سننے کی ہمت رکھتا ہوں۔ عمیر۔ واٹ؟
کیوں، کیا ہوا؟ شاید مجھ سے واقعی بڑی زیادتی ہوئی۔ عمیر کا سطح اور چہرہ پردیش کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ عامرہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نہیں مانتی، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ سے جھوٹی نہیں ہے، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ میرے لیے یہ موت کی خبر ہے۔ میں دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ چٹاخ برداشت کا حادث کے گال پر انگارے دہک آ گئے۔ کیوں، کیا بہت برا لگا اپنے بچے کے لیے ناجائز کا لفظ؟ بکواس بند کرو، ہم قانونی اور شرعی طور پر میاں بیوی ہیں، پھر ہمارا بچہ کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس وقت قانون اور شریعت کہاں تھے جب آپ کے اندر شیطان سما گیا تھا؟ اوہ مائی گاڈ، اب میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب ایک پل جہاں نہیں روکوں گی۔ میں آج ہی گاؤں جا رہی ہوں۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ میں تمہیں گاؤں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نے آپ سے اجازت مانگی بھی نہیں ہے، وہ تنگ کر بولی۔ صرف ایک شرط پر گاؤں جا سکتی ہوں، مجھے آپ کی کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ ہر درمی کی انتہا تھی۔ یاد رکھو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ دھمکیاں ماس لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ گاؤں چلی آئی۔ کسی کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ برداشت سے لڑ کر آئی تھی۔ ہر دم اداس اور کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ میمونہ پھپھی گاہے بگاہے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اور پھر وہ دن آ بھی گیا جب اس نے ایک گول مٹول کی پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈلیوری لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ برداشت نے سنا تو وہ دوڑا چلا آیا، اسے رہا نہ گیا تھا۔ کیسی ہو عامرہ کے پہلے میں سے گول مٹول گلابی سی بچی کو بازو میں اٹھاتے ہوئے اس نے اس سے مخاطب ہوا۔ یوں لگا جیسے اپنی زندگی کو بازوؤں میں سمیٹ رکھا ہو۔ وہ اپنے وجود کا ہی تو حصہ تھی، انسیت کیوں نہ محسوس ہوتی؟ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا لب و لہجہ بے حد شیریں تھا۔ بہت دلکش، بہت حسین۔ تم نے آج مجھے وہ تحفہ دیا جو شاید کوئی اور نہ دے سکے، برداشت۔ جی جانے برداشت۔ وہ جی جان سے متوجہ ہو گیا تھا۔ اب میں نے آپ کو بہت ستایا ہے نا؟ نہیں، ایسا مت کہو، ظالم تو میں ہوں، ظلم تو میں نے تم پر کیا تھا۔ برداشت، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اپنی بیٹی کی خاطر عورت ماں بننے کے بعد عورت نہیں رہتی، ماں بن جاتی ہے، اور ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کا نام عزت رکھیں گے۔ عامرہ کے چہرے پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ عامرہ، تم نے مجھے آج نئی زندگی بخشی ہے، تمام آلودگیوں سے پاک زندگی۔ عامرہ زندہ باد، عزت پائندہ باد۔ تو ویورز، کیسے لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔